بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو جو بھی علم دین کو حاصل کرتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا سلیکشن ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت اہمیت ہے۔ تو الحمدللہ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ آج یہاں ایک ادارے کا آغاز ہو رہا ہے اور حضرت مولانا سید مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم نے بسم اللہ بھی کرا دی ہے، تو یہ بہت مبارک موقع ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا گیا، جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی گئی، جس کو سب سے زیادہ سینے سے لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی یاد کرنے والا؟ ایک تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ چنانچہ آپ دنیا کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں حفاظ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر آپ کو پوری دنیا میں کروڑوں حافظ قرآن مل جائیں گے۔ امت کے اندر ایسی بھی مثالیں ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے 3 دن میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دن میں حفظ کر لیا۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ چنانچہ میرا ایک مرتبہ گجرات میں ڈھابیل کے اندر جانا ہوا، وہاں ایک طالب علم مجھے ملا، اس کے بارے میں پورے مدرسے نے بتایا کہ اس بچے نے 1 رمضان المبارک کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اور ہمارے یہاں 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے بہت حافظ مل جائیں گے۔ امت میں ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بنا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک بچہ لایا گیا، وہ بچہ حافظ قرآن تھا۔ اس بچے کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیا انعام لینا ہے۔ جب اس کو بادشاہ نے پوچھا، اس کا مختلف طریقے سے امتحان لیا، اس نے پورا قرآن مختلف جگہ سے سنا دیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا انعام کیا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں گڑ کی ڈلی لوں گا۔
تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ گڑ سے اچھی چیز بھی کوئی دنیا میں ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن کریم کا حافظ تھا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ، چاہے آپ کرسچنز کو لے لیں، عیسائیوں کو لے لیں، یہودیوں کو لے لیں، یا ہمارے برادران وطن کو لے لیں، ان میں کوئی ایک بھی مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کو تورات پوری یاد ہو، انجیل یاد ہو، زبور یاد ہو، مہابھارت یاد ہو، رامائن یاد ہو، پوری یاد ہو۔ ہم ممبئی میں تھے 10-15 سال پہلے، وہاں ایک بچی کو رامائن کے کچھ صفحات یاد ہو گئے تھے۔ اس بچی کا بہت چرچا انگلش کے نیوز پیپرز میں آتا رہا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو 8-8 سال کے بچے، 9-9 سال کے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور اللہ نے اس کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا کہ ہم قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ جہاں تک حفاظت کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر قرآن کریم کی تفسیر، اس کی کمنٹری کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں علماء کرام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے قرآن کریم کی وہی تفسیر امت کے سامنے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کرام کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے امت کے سامنے بتایا کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کا ایکسنٹ کیسے ہونا چاہیے، اس کی فونیٹکس کیسے ہونی چاہیے، اس کی تجوید کیسے ہونی چاہیے، الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، ضاد کا مخرج کیا ہے، یہ امت کے سامنے جو ہے انہوں نے بتایا۔ اسی لیے مجموعی طور پر امت قرآن کریم کو عربی اعتبار سے، عربی لہجے میں، عربی انداز میں پڑھتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے ہر زمانے کے اندر حافظوں کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ وقت نہیں ہے، میں 2-4 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش نہیں کی گئی، نہیں، جہاں سے بھی مسلمانوں کو مٹایا گیا قرآن کو بھی مٹانے کی بھرپور کوشش ہوئی۔ چنانچہ رشیا کے اندر جب کمیونزم کا انقلاب